السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 اور 160 اس کو بہت ہی عرصہ پہلے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیا تھا، اور میں نے اس کے جو بینیفٹس دیکھے، یا میں آپ کو کہوں کہ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں کوئی نہ کوئی یہ چیز سکھا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ یہ چیز سکھا رہے، اس چیز پر ہم بہت دیر بعد آتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی چیز کہی تھی کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو کنیکٹڈ رکھو گے تو میں تمہارے کام آؤں گا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو بے شک اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ میں نے اپنی جتنا بھی آبزرو کیا دین کو، دنیا کو، مجھے اگر کسی چیز نے بینیفٹ دیا ذاتی طور پہ، روحانی طور پہ، یا میری ایجوکیشن میں، یا لائف کے ڈیفرنٹ فیزز میں، وہ ایک ہی چیز تھی، وہ بلیو تھا، اتنا مطلب انکنڈیشنل بلیو کہ اگر مجھے چاروں طرف بھی یہ چیز دکھائی دے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، تب بھی مجھے پتا ہے کہ ایک راستہ کھلے گا۔ اس لیول کا جب آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن لوگوں کا توکل کا اور اعتماد کا رشتہ بن جاتا ہے، وہ لوگ آپ یوں کہہ لیں کہ ٹیمپرری، وقتی طور پر دنیا میں کوئی نہ کوئی نقصان حاصل کر بھی لیں گے، لیکن پرماننٹ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں روزمرہ زندگی میں آپ کہہ لیں کہ میں بہت باریک سے کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مشورہ کرتی ہوں یا کرنا پسند کرتی ہوں اس آیت کی بحاف کہ کوئی بھی کام کروں، جب اس کا ارادہ کر لوں کے بعد اس کو میں ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈالنا پسند کرتی ہوں کہ آپ اس کام کو مکمل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ڈال دیں۔ میں نے بہت دفعہ زندگی میں ایسے اس چیز کو آزمایا کہ اگر فار ایگزامپل اگر آپ گھر سے کہیں جا رہے ہیں کسی چیز کو خریدنے، اور آپ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، یا نفل پڑھے بغیر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ میں جس چیز کے لیے جا رہا ہوں، فار ایگزامپل اگر آپ ڈاکٹر کو چیک کروانے جا رہے ہیں، کسی ڈاکٹر کو، تو آپ یہ چاہیں کہ اللہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اب جو میرا مرض ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غلط ڈاکٹر کے میں ہاتھ لگ جاؤں اور مجھے نقصان پہنچا دے، تو کسی اپنے بندے کے ساتھ میری ملاقات کروانا، یعنی جیسے میں تجھ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، یا میں تیرا بندہ ہوں، تیرے اوپر توکل رکھتا ہوں، ایسے ہی اپنے کسی نیک بندے سے ملاقات کروانا، کسی غلط انسان سے میری ملاقات نہ ہو جائے اور مجھے نقصان نہ ہو۔ جب اتنا ٹرسٹ آپ اللہ پہ ڈالیں گے تو جب آپ گھر سے نکلیں گے نا، تو آپ یقین مانیں گے شہر میں جو سب سے زیادہ اچھا ڈاکٹر یا نیک انسان جو اللہ نے چنا ہوگا، اللہ اس سے آپ کی ملاقات کروائے گا۔ ایسے آپ ہر چیز میں کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ خریدنے جا رہے ہوں، آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہوں، کسی سے ملنے جا رہے ہوں، کسی ڈیل کے لیے جا رہے ہوں، آپ کوکنگ کر رہے ہوں، آپ گھر کا کوئی کام کر رہی ہوں، آپ کوئی بڑا فیصلہ لینے والے ہوں، دس کائنڈ آف ٹرسٹ کہ اللہ میں بے بس ہوں، میں سمجھ بھی نہیں سکتا، میں چیزوں کو اس طرح دیکھ بھی نہیں سکتا، ڈیفینیٹلی جیسے تو دیکھ رہا ہے ویسے تو میں نہیں دیکھ رہا، تو اس حساب سے میری مدد فرما، اس حساب سے تو جو ہے وہ میرے لیے ڈیسیجنز لے اور مجھے بتا۔ اور جب یہ آپ اپنا پورا کا پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں گے تو بس پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے تو اس کے بعد آپ پر کون غالب آ سکتا ہے؟ پھر آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آپ اپنی لائف کے ہر ڈیسیجن میں بینیفٹ دیکھیں گے۔